باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الرضا عليه السلام رحم الله عبدا احیا امرنا فقلت له فكيف يحيي امركم قال علیہ السلام يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ سیشن ہے، جو گفتگو ہے، اس میں جو عنوان دیا گیا تھا وہ یہ کہ مجالس کے جو موضوعات ہیں، جو مضامین ہیں، اس میں عقائد، اخلاق، فقہ، اس کی جگہ کہاں ہے، یعنی کس طرح سے آپ ان چیزوں کو بیان کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا مجالس کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جائے یا نہ، کیونکہ عام طور پہ جو مجلس ہمارے ہاں جو رائج ہے، جو طریقہ اور صحیح طریقہ ہے کہ اس کے اندر فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان ہوتے ہیں، مصائب امام حسین، مصائب اہل بیت، یہ بیان ہوتے ہیں۔ تو فضائل کے علاوہ یہ دوسری چیزیں، یہ دوسرے معارف جنہیں ہم عقائد کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم اخلاق کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم احکام، فقہ، ان کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ خود سوال ہے کہ آیا کریں یا نہ کریں، کیونکہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ مجالس کے اندر صرف احکام بیان کرتے ہیں یا صرف اخلاق بیان کرتے ہیں یا صرف جو ہے وہ دوسری چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مجلس جو ہے وہ ایک خاص طبقہ تو سنتا ہے، خاص گروہ تو سنتا ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجلس ہے، امام حسین کی باتیں کی جائیں، اہل بیت کی باتیں کی جائیں، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کے علاوہ دوسری چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ کسی حد تک جو ہے وہ ان کی بات صحیح ہے۔ مثلا اگر پہلا عشرہ ہو تو پہلے عشرے کے اندر یہ تقریباً یہ بات جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ پہلے عشرے میں صرف اور صرف فوکس جو ہے وہ امام حسین پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو سننے والا ہے آپ کا، جو فرش اعضا پر جو بیٹھا ہوا ہے، وہ یہی سننا چاہتا ہے، یعنی اکثریت اس کے اندر یہی سننا چاہتی ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں پہلے عشرے کے اندر خطیب کوئی بھی ہو، اس کو غرض نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بس مجھے مجلس کرنی ہے، مجھے عزاداری سید الشہداء کرنی ہے، لہٰذا کوئی بھی آئے، ہمیں کوئی اس سے نہیں، ہم تو رونے جا رہے ہیں، ہم تو عزاداری کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا پہلے عشرے کے اندر جو ہے، جو عزادار ہے، جو مجلس کے جو شرکاء ہیں، ان کی بھی توقع یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی عظمت بیان کی جائے، امام حسین پہ گفتگو ہو، فضائل اہل بیت ہوں، مصائب اہل بیت ہوں، اور خاص کر کے مصائب، یعنی پہلے عشرے کے اندر مصائب خاص اہمیت رکھتے ہیں، وہ مصائب جو کتابوں کے اندر آئیں، جو علماء نے نقل کیے ہیں، کیونکہ جو اہل بیت علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ مصائب کے لیے ذاکر کو یا شاعر کو بلاتے تھے اور وہ مصائب پڑھتا تھا، جسے آپ ہم کہتے ہیں مرثیہ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے عشرے کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر
انسان کی توجہ یا ذاکر کی توجہ اسی چیز کے اوپر ہو۔ تو یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ جی پہلا عشرہ ہے، پہلا ایام عزا کی ابتدا ہے، پہلے 10 دن ہیں، جس میں امام رضا علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی جو سیرت تھی وہ یہی تھی کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو صرف امام رضا نہیں، دوسرے ائمہ معصومین کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ غم کے آثار ظاہر ہوتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ ابن شبیب کی روایت 8ویں امام سے آپ نے سنی ہوگی کہ امام کہتے ہیں کہ اگر رونا ہے تو امام حسین پہ رو، تو رونے کے دن ہے، عزا کے دن ہے، لہٰذا وہاں تک تو یہ بات تقریباً صحیح ہے کہ جی مجالس کے اندر جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ معصومین کے اوپر ہی گفتگو، یعنی امام حسین پہ گفتگو ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے اگر ہم باہر نکل جائیں، یعنی 2.25 مہینے عزاداری ہوتی ہے عشرے کے بعد، اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں کیا کریں، اخلاق کو بیان کریں، عقائد کو بیان کریں۔ تو یہاں علماء کی بھی رائے ایسی ہی ہیں، اور ائمہ معصومین کی طرف سے جو احادیث ہیں وہ بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کراتی ہیں کہ ہمارا کام، خطبہ کا کام، ذاکرین کا کام، ذکر اہل بیت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو نشر کریں۔ قرآن اور اہل بیت یہ 2 چیزیں، اب اس سے فضائل اہل بیت بھی ہو سکتے ہیں اور غیر فضائل بھی۔ معارف ائمہ معصومین جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 8ویں امام سے جو روایت پڑھی، اس میں 8ویں امام دعا دے رہے ہیں، رحم اللہ عبدن احیا امرنا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ خوب یہ موقع کس کو ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے ذاکر کو، ذاکرہ کو۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے، یعنی دعا دے رہے ہیں ذاکر کو، دعا دے رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو نشر کرنے والے کو۔ فرما رہے ہیں کہ رحم اللہ عبدن، خدا رحمت کرے بندے پر، اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ فقلت لہو، جو صحابی بیٹھا ہوا تھا جو سامنے، اس نے کہا مولا یہ کیسے ہوتا ہے؟ فکیف یحیی امرکم، آپ کا جو امر ہے وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم آپ کا امر کیا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی۔ امام نے فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمھا الناس، ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ سیکھنا، دوسرا مرحلہ سکھانا۔ بس امام نے 2 باتیں جو کی ہیں، سیکھنا اور سکھانا۔ بس بغیر سیکھے ممبر پر بیٹھنا یہ بھی مورد پسند ہے، معصوم نہیں ہے کہ آپ کو مجھے کچھ نہیں آتا میں جا کر گفتگو کرنا شروع کر دوں، میں جو ہے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اس چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا شروع کر دوں، یعنی یہ زیادتی ہے یہ کام کرنا کہ آپ کو جس چیز کا، مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو میں بیان کروں، اپنی رائے دوں، چہ بسا یہ میری جہنم کے لیے جو ہے آمادگی ہو رہی ہو، کیونکہ جب میں یہ کام کروں گا تو پھر رکوں گا نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہر جگہ جائے گا، قرآن میں بھی جائے گا اور کلام معصومین میں بھی جائے گا۔ آیت کی تفسیر بھی میں اپنے پاس سے کروں گا اور روایت کی شرح بھی میں اپنے پاس سے کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنی دنیا بھی خراب، دنیا ممکن ہے آباد ہو بھی جائے لیکن آخرت آباد نہیں ہوگی۔ دنیا میں ممکن ہے کہ میرے ساتھ 4 لوگ میری اپنی تشریح، اپنی تفسیر کی وجہ سے لوگ واہ واہ کرنے لگیں، لیکن اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آتش جہنم جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، کہ یہ روایت رسول ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے پاس سے تفسیر قرآن کرتا ہے تو اس کے بعد اوپر جو ہے وہ اس کے لیے پروردگار عالم نے جہنم کی آگ کو تیار کیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یتعلم علومنا ویعلمھا الناس، کیا کام ہے جو ذاکرین کرتے ہیں، جو ذاکرائیں کرتی ہیں، ہمارے علوم کو سیکھیں اور پھر اس کے بعد ہمارے علوم کو دوسروں کو سکھائیں۔
فإن الناس، ہمارے علوم، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علوم، تو اس پہ ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ ہم جب بات کریں تو کوشش یہی کریں کہ ہم اہل بیت کے علوم کے ذریعے بات کریں. یہ جو اپنے پاس سے اور یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے سینے میں سینہ بسینہ چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف خطابت کی بات ہے. اہل بیت کا جو بھی علم ہے، اہل بیت کے جو معارف ہیں، وہ آپ لیں اور ان کو سکھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آنے والے ملنے والے علوم کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے. کیا ہے اس کا اثر؟ خود امام نے فرمایا کہ اس کا اثر ہے جس طرح سے قرآن نورانی کلام ہے، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ نورانی کلام ہے. میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، لیکن جو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جذب ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ ان کو سکھاؤ. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، لوگوں کو جا کر ہی بتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے کلام کی جو ابتدا ہے وہ وحی سے ہوتی ہے، وحی کی طرح سے وہاں سے آ رہا ہے. فطرت انسان کے مطابق گفتگو ہے. جب انسان کو اس کی فطرت کے مطابق چیز ملتی ہے تو وہ اسے قبول کرتا ہے. اس کے سامنے وہ زیادہ اگر تھوڑی بہت بھی قلب سلیم رکھتا ہوگا، پاک صاف قلب رکھتا ہوگا، تو سنے گا. لَاتَّبَعُونَا، امام فرماتے ہیں وہ اتباع کرے گا. جب وہ اتباع کرے گا تو اس کی زندگی میں تبدیل ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے. تو کلام، ہماری جو مجالس ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، اس کے اندر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن اور احادیث کی کمی نہیں ہے. ہر موضوع کے اوپر حدیث موجود ہے. ہر موضوع کے اوپر آپ کو ائمہ معصومین کی سے نقل ہونے والے واقعات مل جائیں گے. تو ان کا سہارا لیں بجائے اس کے کہ ہم جھوٹی باتوں کا سہارا لیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بات کا سہارا لیں. یہ نورانی کلمات ہیں، ان کا سہارا لینا چاہیے. اچھا، یہ جو حدیث ہے امام رضا کی کہ من احیا امرنا، یہ صرف اور صرف امام رضا سے نہیں ہے، دوسرے معصومین سے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں روایات ملتی ہیں. یعنی امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی ہمارے پاس روایت ہے. چھٹے امام امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے ہمارے پاس. فضیل ابن یسار سے نقل ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں تجلسون و تحدثون، تم بیٹھتے ہو، آپس میں گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو. قال نعم، کہ جی مولا ہم آپس میں بیٹھتے ہیں. مومنین کو چاہیے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں. مولا بیٹھتے ہیں. امام نے فرمایا فقال ان تلک المجالس احبها، کہ یہ جو مجالس ہیں جب مومنین آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہ مجلسیں ہمیں پسند ہیں. اور پھر فرمایا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، بس ہمارے امر کو زندہ کرو. یہاں پر بھی امام صادق یہ فرما رہے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو. فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا، اللہ رحمت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری گفتگو کرتا ہے، ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، ہمارے معارف کو بیان کرتا ہے. یہ امام صادق سے. امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ملتی ہے. فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا، کہ جب خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو دوسروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ہمارے امر کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہے. فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، جب یہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اہل بیت کے کلام پر گفتگو ہوتی ہے، تو ان کے درمیان جو تیسرا آدمی ہوتا ہے وہ کون ہے؟ فرشتہ. یعنی اگر دو مومنہ بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں،
اہل بیت کے معارف بیان کرتے ہیں. تو ان کے درمیان جو تیسرا ہے معصوم فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے. وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں امر اہل بیت کے اوپر. یستغفر لہما، وہ ان کے لیے، ان دونوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. استغفار کرتا ہے ان دونوں کے لیے. یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ امر اہل بیت کو زندہ کر رہے ہیں. اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ان کے روایات کو بیان کر رہا ہے. تیسرا ان کے درمیان جو ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے جو ان کے لیے استغفار کرتا ہے. جب جو لوگ اچھا، اگر یہ تو وہ ہیں جو کہ امر اہل بیت زندہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں دو آدمی ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن امر اہل بیت کا کوئی وہاں پر سلسلہ ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کی اونٹ پٹانگ باتیں ہو رہی ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ دو لوگ جو ہماری یاد میں نہیں ہیں، ہمارے بارے میں نہیں بولتے، وہ جمع ہو جائیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آ کر کوئی فرشتہ ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر دے. بس نہ صرف یہ کہ استغفار کرتے ہیں بلکہ پروردگار عالم ان دو لوگوں کی وجہ سے ملائکہ کے سامنے مباہلہ کرتا ہے، فخر و مباہات کرتا ہے. دیکھو یہ لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں، کس طرح سے ہماری یاد میں ہیں، خدا کی یاد میں، اہل بیت کی یاد میں. یہ شخص کون ہے؟ جو ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے. 8ویں امام نے ایک دوسری جگہ کہا یہ استغفار اس کے لیے ہو رہا ہے. دوسری بات امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، کا جو اس مجلس میں بیٹھے جہاں پر ہماری اہل بیت کی بات ہو رہی ہو، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کا اس کا قلب جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا اس دن کے جس دن سب کے دل مر جائیں گے قیامت میں. اس کا دل زندہ ہوگا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا تھا. تو یہ جو پروردگار عالم کی حجتیں ہیں، یعنی 5ویں امام، 6ویں امام، 7ویں امام، 8ویں امام، ان کی یہ روایتیں. اسی طرح سے امیر المومنین سے بھی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے مفصل، اس کے ذیل میں یہ جملہ آیا ہے. امام نے شیعوں کی خصوصیات بیان کی کہ ہمارا شیعہ کون ہے؟ شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا المتوازرون فی احیاء امرنا، کا یہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے. جب یہ ملتے ہیں تو اہل بیت کی بات کرتے ہیں. اہل بیت نے اخلاق کیا سکھایا اس پر گفتگو کرتے ہیں. اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کیا کہا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اہل بیت نے علم کلام عقائد کے سلسلے میں کیا فرمایا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. امام مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ خدا اس پر رحمت کرے. ہمارے شیعوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ شیعہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا جو چاہنے والا ہے وہ ہماری محبت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہماری مجالس کے اندر جس چیز پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر اہل بیت. وہ ہے امر اہل بیت. اس کی بات کرنی، اس کی بات کرنی، اس کی بات کرنی، اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک حدیث پڑھیں گے تو کیونکہ ایک نورانی کلام ہے جس کا مبدا، جس کی بنیاد جو ہے وہ وحی کے اوپر ہے، جب آپ کی زبان سے وہ نکلے گا تو اس کا اپنا اثر ہوگا. لہٰذا یہ تو طے ہو گیا کہ جس چیز کی تاکید کی ہے، جو روایات میں آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جب بیٹھو تو آپ کی گفتگو کے اندر اہل بیت کے سلسلے میں ہونی چاہیے، معارف اہل بیت کو ذکر کیا جائے. اب یہ معارف اہل بیت سیکھنا اور سکھانا، پہلے مرحلے میں سیکھنا، دوسرے مرحلے میں سکھانا. بغیر سیکھے کسی کو سکھانے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے کہ مجھے خود نہیں آتا تو کیسے کسی کو سکھاؤں گا. فاقد الشیء ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کسی کو کیا دوں گا. ایسی صورت میں صرف اور صرف گمراہ کر سکتا ہوں، اس کو نجات نہیں دلا سکتا، اس کے کام نہیں آ سکتا. تو پہلے اشرے کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کربلا ہو، لیکن کربلا کے بعد، کیونکہ کربلا بھی انہی کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد پورے آپ کے پاس جو 2 مہینے ہیں
یا دوسرے ایام جب آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو صرف فضائل ہی بیان کرنے ہیں یا نہیں، فضائل کے ساتھ احکام بھی بیان ہو سکتے ہیں، عقائد بھی بیان ہو سکتے ہیں اور اخلاق بھی بیان ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تو ایک لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے بھئی یہ جو مجلس پڑھتے ہیں یہ اخلاقی پڑھتے ہیں، یہ جو ہے یہ مثال کے طور پہ تولا والی کرتے ہیں، یہ جو ہے تبرہ والی مجلس پڑھتے ہیں، یہ جو ہے یہ سب مجلس سے اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن ایک ایسی مجلس ہو جس کے اندر سب کچھ ہو، ایک ایسی مجلس ہو جو کہ اہل بیت کی پسندیدہ مجلس ہو، تو کتنا اچھا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجلس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک بہت ہی بزرگ شخصیت ہے آیت اللہ زنجانی، ایران کے اندر ہوتے ہیں، یعنی مراجوں میں سے اس وقت ایک بہت ہی بلند مقام پر ہے. ان کا خطبہ سے خطاب ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مطلب اس کا شکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے معارف ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اخلاق ہم تک پہنچائے، جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کی جو فقہ ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، فقہ اہل بیت، فقہ جعفری، اور اسی طرح سے جو دوسرے معارف آئے ہیں جس میں ہم غنی ہیں، یعنی ہمارے پاس اتنی کتابیں، اتنی احادیثیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جس کے پاس کچھ نہیں ہو وہ ادھر ادھر جائے، ادھر ادھر سے چیزیں اٹھائے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک ہی بہار الانوار جو ہے وہ اتنی ہے کہ انسان ساری زندگی پڑھتا رہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. ترجمہ بھی ہو گیا ہے آپ کی زبان کے اندر، آسانی ہے. اسی طرح دوسری کتابیں، ہر موضوع کے اوپر کتاب موجود ہے. تو آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں مبلغوں سے، خطباء سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ائمہ معصومین کا ذخیرہ ہے، اور یہ جو ایام ہے، ایام عزاداری، اس کے اندر اس ذخیرے کو آپ جو ہے نا اپنی مجالس کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ دیں. پورا کا پورا ہونا یہ ایک مشکل ہے، لیکن جسے خطبہ کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں گریز، یعنی آپ ایک موضوع پہ چل رہے ہیں اور وہاں پر کوئی ایک لفظ آ گیا کہ جو آپ کے موضوع سے بہت زیادہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں امام حسین کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، آیت پڑھی تھی میں نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت پڑھی، ترجمہ بھی کر دیا. تو یہاں پر ایک لفظ آیا قربہ، قربہ کا آپ نے ترجمہ کیا بھائی قربہ یعنی رشتہ دار. تو اب آپ کا جو موضوع ہے وہ یہ رشتہ دار نہیں ہے، رسول کے رشتہ دار موضوع ہے، رسول کے قرابت دار موضوع ہے. لیکن اب اگر آپ فقہ بیان کرنا چاہتے ہیں، شرعی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی باریکی سے بیان کریں اور اس طرح سے بیان کریں کہ پوری کی پوری مجلس جو ہے آپ کی وہ اس مسئلے پہ نہ چلی جائے. آپ صرف اپنا کام کریں، ایک چنگاری لگائیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ ضرورت نہیں کہ اس کو جس کو ضرورت ہوگی وہ پھر بعد میں آ کے پوچھے گا، یا اس کو حد عقل اس کے ذہن کے اندر ایک چیز آ جائے گی. جب آپ نے کہا قربہ، آپ نے قربہ کے وہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا اشارہ کیا، بھائی قرابت دار ان کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ دار ان کے حقوق ہوتے ہیں. رشتہ دار دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک خونی رشتہ دار ہیں، ایک غیر خونی رشتہ دار ہیں. خونی رشتہ دار کی نسبت سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میراث اس کو ملتی ہے. تو اب یہاں پہ آپ نے خالی ایک میراث کا ایک اشارہ کر دیا کہ جو ہے جتنے بھی آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، مثلا اگر اولاد ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو میراث دینی ہے، بیٹیوں کو میراث دینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میراث جو ہے وہ بیٹوں کی ہو، بیٹی کو نہ ملے. تو اسی کہہ کے آپ، لیکن اگر آپ نے پوری میراث کے اوپر مجلس پڑھ ڈالی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے اس میں. وہ تو یہ سننے نہیں آئے، وہ تو سننے آئے مجلس، وہ سننے آئے ہیں فضائل اور مسائل. اب اگر آپ نے وہاں پر مسائل پوری مجلس کے اندر میراث بیان کرنا شروع کر دی اور اس کے نہ دینے والے کی مذمت کرنا شروع کر دی، اور وہاں چار ایسے بیٹھے ہوئے بھی ہوں کہ جنہوں نے نہ دی ہو، تو وہ تو ان کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ
بہت زیادہ اس موضوع کے اوپر رکنا نہیں ہے، اشارہ کیا اس طرح سے کہ سامنے والا متوجہ ہو جائے، آپ آگے بڑھ جائیں، کیونکہ آپ کا مقصد صرف احکام شرعی بیان کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی درس ہو، کوئی مجلس ہو جس میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہاں پر آ کر آپ نے صرف اور صرف احکام شریعت بیان کرنا ہے، عزاداری کے مسائل، شرعی مسائل عزاداری کے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا موضوع یہی ہے، اس میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اسی ذہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو مسائل بیان ہوں گے وہ سارے کے سارے عزاداری سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں تو سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایک عام مجلس ہے، ابھی جو سوا دو مہینے تک جو گھروں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، وہاں پر اگر کوئی شخص آ کے یہ مسئلہ لے کے بیٹھ جائے، کوئی ذاکرہ آئے اس نے پردے کے اوپر شروع کر دیا، ٹھیک ہے، پردہ بہت اہم ہے، پردہ کرنا ہے، لیکن اس ظرافت سے جو ہے وہ پردے کا تذکرہ ہو کہ سامنے بے پردہ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ٹارگٹ ہوں، یعنی اس نے مجھے دیکھا ہے تو بس یہ شروع کر دیا، نہیں، آپ صرف اشارہ کریں، کوئی حدیث سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئے، کوئی ایک ایسا جملہ کہہ دیا، سامنے والا سوچے گا، اس کے اوپر اثر بھی ہوگا، لیکن اگر آپ زیادہ کسی چیز کو پریشر دیتے ہیں تو اس کا اثر نہیں رہتا، آپ نے اس کے ضمن میں دینا ہے، پورا موضوع آپ کی تقریر کا وہی نہیں ہونا چاہیے، اس کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، مگر یہ کہ میں نے اس کہ خصوصی مجلس ہو، خصوصی محفل ہو تو اس کے اندر جو ہے لوگ آئے ہی اسی کام کے لیے، تو ان مجالس کے اندر آغا زنجانی فرماتے ہیں جو ممبر ہے، جو مجلس ہے، اس کے اندر آپ تبلیغ کریں، خوب یہ بزرگ عالم دین ہیں، بزرگ مجتہد ہیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مبلغین کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو، لیکن ظرافت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، آنکھ بند کر کے تم نے شروع نہیں ہو جانا کہ جو منہ میں آ رہا ہے کہتے چلے جاؤ۔ خوب آپ کے پاس کہنا کیا ہے؟ اہل بیت کی حدیث سے آپ نے حجاب کے بارے میں ایک روایت لی، بیان کی، آگے چلے گئے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آپ نے ایک چیز وہاں سے لی، آگے بڑھ گئے، یعنی آپ کا جو موضوع ہے وہ نہ بنے، اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک نارمل موضوع پہ چل رہے ہیں، بیچ میں آپ نے گریز لگا دیا، اخلاق کا مسئلہ، اخلاق جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ اخلاقی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، تو اب آپ اس میں سے آپ نے 50 منٹ میں، 45 منٹ میں 5 منٹ 7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ آپ جائیں گے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو آپ کو سنے گی نہیں۔ آپ نے 5 منٹ 7 منٹ بولا، سامنے والے نے سن لیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے، یعنی ڈائریکٹ آپ نہ کسی اپنے سامنے والے کو جو ہے مخاطب کو ٹارگٹ کریں، اور اتنی پیار سے، اتنے اچھے انداز سے آپ کی گفتگو ہو کہ سامنے والا یہ احساس بھی نہ کرے کہ میں اس کے نشانے پر ہوں، اس کی بندوق کی گولی میری ہی لگ رہی ہے، نہیں، ہم سب جو ہے بالآخر غلطیاں کرتے ہیں، اشتباہات کرتے ہیں، سب میں کمی ہوتی ہے، لیکن جب اچھے انداز میں ہم سے بولا جاتا ہے تو اثر بھی کرتا ہے۔ اخلاق رسول، اخلاق ائمہ معصومین یہ ہے، اگر یہاں بیٹھ کر میں یہ سمجھوں کہ میرے سامنے جو بھی ہے میں جو بولوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول خدا کے سامنے بھی ہوتے تھے، لیکن رسول خدا محبت سے، پیار سے بولتے تھے۔ رسول خدا کا جو اخلاق ہے، قرآن مجید کے اندر رسول کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جو اہم ترین خصوصیت ہے وہ اخلاق کی خصوصیت، لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، خوب خلق عظیم۔ رسول خدا مگر کسی کو ڈانٹتے تھے، رسول خدا نے کسی کے اوپر مثلا کوئی جملے بازی کی نہیں، خوب جو یہاں پہ بیٹھتا ہے ممبر رسول پر، اس کو بھی اسی اخلاق کا، ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، وہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں تو کچھ رسول والی عادتیں بھی ہونی چاہیے، اور رسول اس طرح جھڑکتے تھے، رسول اس ممبر پہ بیٹھتے تھے تو کس طرح گفتگو کرتے تھے؟ ہماری طرح سے اوٹ پٹان جو منہ میں آیا کہہ دیا یا نہیں؟ رسول کا انداز کیسے ہوتا تھا؟ تو جب ہمارا انداز اچھا ہوگا، ہماری گفتگو کا انداز اچھا ہوگا تو ہماری بات میں اثر بھی ہوگا۔ تو جہاں تک یہ بات ہوئی کہ جی کہنا بھی چاہیے، اخلاق بھی بیان ہو،
عقائد بھی بیان ہو، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جتنی زیادہ تعداد میں مومنین مجالس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر اتنا وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ آئیں. یہ 2.25 مہینے بہت بہترین وقت ہوتا ہے شرکت کے لیے اور اپنی بات کو پہنچانے میں. تو کوشش کریں آپ لوگ کہ جب اپنی مجلس کو تیار کریں تو دیکھیں جو بھی آیت ہے، جو بھی روایت ہے، اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی اخلاقی نقطہ یا کوئی عقائد کا کوئی جملہ، کوئی ایسی چیز ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. کیونکہ یہ جو کام ہے نا آپ کا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے. یہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کی نوکری ہے. یہ جو منبر پہ بیٹھنا ہے، مجلس پڑھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے، حتیٰ فرش عزا کو بچھانا ہے، یہ بہت ہی عظیم کام ہے. یعنی اس کی قدر، اس کی قیمت ہم نہیں سمجھتے. یہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جو ہے اس رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے امام کے نوکروں میں، خدمت گزاروں میں، کیونکہ بہت ہی عظیم کام ہے. نوکر یا خادم جو ائمہ معصومین کے تھے وہ خود اتنے عظیم تھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کی برابری کر سکیں. جناب فضہ کون ہے؟ خادمہ ہے. لیکن عظمت کیا ہے؟ ام ایمن کیا ہے؟ کچھ نہیں، خادمہ ہے. لیکن مقام کیا ہے؟ خدمت کرنے کا. خدمت کا اثر کیا ہے کہ پروردگار سے ایک جگہ آ کر کہتی ہے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، پیاس کے مارے جان جا رہی ہے، آسمان سے ڈھول آ جاتا پانی کا. امام سجاد کا خادم ہے، غلام ہے. کیا ہے اثر؟ کیا ہے؟ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاہ پوش شخص جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور خدا سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار جب تک بارش نہیں آئے گی سر نہیں اٹھاؤں گا. آسمان سے بارش. لوگ دیکھتے ہیں کیا ہے، کون ہے؟ اس کے راوی کہتا ہے میں پیچھے گیا دیکھا تو سید سجاد کے گھر میں، معلوم کیا، کہا یہ ان کا غلام ہے. یہ غلام اس مقام پر ہے تو وہ خود معصوم، اس کا درجہ کیا ہے وہ تو میری سوچ باہر ہے. تو یہ جو نوکری کا جو ہمیں جو ملا ہے موقع، تو اس کو بہتر انداز میں اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے. تو اس کام کے اندر جو ہے نا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ جب ہمارے پاس مثال کے طور پہ کوئی روایت آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ یہاں سے کہیں کوئی عقیدے کا نقطہ، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی اخلاقی، جب آپ مجلس تیار کر رہے ہیں تو بس اس کو جو ہے آپ انڈر لائن کریں اور نوٹ کر لیں مجلس بناتے وقت. جب مجلس ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ نے اس نقطے کو بھی بیان کر دیا. البتہ اپنے پاس سے نہیں، کوشش کریں کہ اس کے پیچھے جو ہے آپ کے پاس کوئی آیت یا کوئی روایت ہو تاکہ آپ کی بات میں اثر آ جائے، وزن آ جائے. جب وزن آ جائے گا تو سامنے والا، جب قرآن کی آیت ہوگی، جب روایت ہوگی، تو سامنے سننے والا خود متاثر ہوگا کہ بھئی یہ بات جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ بات یہ نہیں کہہ رہا ہے. کیونکہ میں تو 10 عیب رکھتا ہوں، مجھے تو وہ جانتا ہے یہ نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو خود بخود جو آپ کی جو بات ہے وہ سنگین ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی. سامنے والا کہے گا کہ نہیں بات تو صحیح ہے بھائی، مولا کی بات ہے، میری بات میں کیا اثر ہے؟ اگر اثر ہوگا بھی تو بہت ہی مختصر ہوگا، لیکن ان کی بات کا اثر دیر پا ہوگا. تو کوشش کریں. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ روایت ہے کہ آپ نے روایت پڑھی کہ جی امام سجاد علیہ السلام نے سے پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ. کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے صبح کیسے کی؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان خصال. کہا کہ میں نے جو صبح کی وہ اس حالت میں کی کہ 8 چیزوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا. روایت ہے، مجلس کے اندر آپ نے پڑھ دی کہ بہت ساری روایتیں ہیں اس مضمون کی کہ کیف اصبحت، کیسے صبح کی. امام حسین سے بھی ہے، رسول اللہ سے بھی ہے، اور اس میں کچھ فرق ہیں.
تو امام نے کہا کہ میں نے صبح کی اس حالت میں کہ 8 چیزوں نے مجھے گھیرے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ یطلبنی بالفرائض، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے، جب میں صبح اٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے طلب کرتا ہے. کیا طلب کرتا ہے؟ فرائض. اب یہ فرائض کیا ہے؟ فرائض کیا ہے؟ فریضہ جانتے ہیں، فریضہ کی جمع فرائض. کیا فرض ہے انسان کے اوپر؟ اللہ کی طرف سے کیا کیا چیزیں آئی ہیں. تو آپ صرف گنیں، پہلے مرحلے میں صرف گنیں. مثلاً اللہ نے جو ہے مجھے صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے فجر کی نماز آتی ہے، نماز واجب فرض. اور کیا ہے؟ فرائض میں سے میرا یہ ہے کہ جی میں ماہ مبارک کے روزے رکھوں، اگر مستطیع ہوں، استطاعت رکھتا ہوں تو حج بھی کروں. اچھا جی، اور کا والدین کی نسبت فرائض، والدین کی نسبت فرائض. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول جو ہے اتنا خراب ہو رہا ہے کہ والدین کی اہمیت کم ہو رہی ہے. تو اب وہاں پہ آپ قرآن سے، احادیث سے استفادہ کریں اور صرف اس موضوع کو. ابھی آپ نماز نہ پڑھنے والے کی طرف نہ جائیں، یعنی آپ نے اگر فوکس یہ کرنا ہے کہ والدین کی نسبت سے جو ہے اولاد جو ہے وہ اتنی زیادہ سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی، والدین کا خیال نہیں رکھتی. تو آپ نے فرائض بہت سارے گنائے، صرف ایک فریضہ جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب کس طرح کا اشارہ ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے اخلاقی کریں، ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ فقہی یعنی مسئلہ شرعی بیان کر دیں کہ جناب والدین کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ مستحب عبادت کے لیے روکتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو اگر محبت سے، شفقت کی بنا پر اگر وہ روکتے ہیں تو آپ اس مستحب عبادت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ مجھے تکلیف ہوگی، تو آپ جو ہے گھر میں نماز پڑھیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے بھائی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت اور ماں باپ. تو یہ خود ہماری عقائد میں خرابی، ہماری جو مسائل ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کلیئر نہیں ہیں. کیونکہ اگر کلیئر ہوتے تو میں کبھی نہیں کہتا جس خدا نے کہا مسجد میں نماز پڑھو وہی خدا کہتا ہے اگر ماں باپ سامنے آ جائیں تو مسجد چھوڑ دینا، گھر میں پڑھنا. ہاں نماز نہ پڑھنے کا کہے تو نہیں ماننا، لیکن اگر مستحبات کی بات آئے تو مستحب چھوڑ دینا. مثلا ماں باپ، یعنی اس نے یہاں پر ماں باپ کو اوپر کر دیا، جس نے کہا تھا مسجد میں اسی نے یہاں پر آ کر ماں باپ کو اوپر کر دیا. مسئلہ آپ نے شرعی مسئلہ بتایا، آگے بڑھ گیا کہ ماں باپ کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں. یا اگر اخلاقی لحاظ سے آپ سمجھانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایک واقعہ جو رسول کے زمانے میں، معصومین کے زمانے میں ہے، آپ نے بیان کر دیا کہ ماں باپ کی گستاخی کی تھی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے سامنے اف مت کہو، ان سے آگے مت چلو، ان کا احترام کرنا ہے. اگر یہ راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہوتا. اچھا کیسے؟ کہا رسول خدا جو ہے وہ ایک عورت ہے، ایک جوان ہے، اس کا دم نہیں نکلتا. رسول خدا آتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کی زبان بند. کیا ہوا؟ رسول خدا نے کہا اس کی کوئی ماں کوئی ہے، بلایا، کہا اس سے راضی ہو جا. کیوں؟ کہا اگر تم راضی نہیں ہوگے تو یہ اسی تکلیف کے اندر پڑا رہے گا. بس آپ نے یہ پڑھا آگے. اب آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہی پوری مجلس کو ختم نہیں کرنا. اگر موضوع یہی ہو تو انسان کو وہی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر موضوع آپ کا یہ نہیں ہے، موضوع آپ کی پوری ایک حدیث تھی، آپ نے بیان کرنی تھی، تو آپ جو ہے وہاں پر ایک چیز کے اوپر نہیں رکیں. مگر یہ کوئی سلسلے وار سیریز چل رہی ہے، کوئی خمسہ چل رہا ہے، تو آپ اس ایک ٹکڑے کے اوپر رکیں اور اس کو بیان کریں، ہر لحاظ سے بیان کریں. لیکن ایک مجلس کے اندر کوشش یہ کریں کہ صرف 5 منٹ 7 منٹ کسی ایک موضوع پہ رکیں اور آگے بڑھیں. اگر رکیں گے مسلسل پورے اسی پہ رہیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. امام نے فرمایا، کہا اللہ جو ہے وہ مجھے ہر روز جو ہے مطلب 8 چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ جو ہے مجھ سے فرائض کو طلب کرتا ہے. وَالنَّبِيُّ بِالسُنَّةِ، نبی کی سنت. اب نبی کی سنت بہت ساری ہیں سنتیں رسول کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ نبی کی سنتوں میں سے البتہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. سنن النبی پوری ایک کتاب ہے، ایک نہیں متعدد کتابیں ہیں جن کا عنوان یہی ہے سنن النبی، رسول کی سنتیں.
رسول کیا کرتے تھے، رسول کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، مجلس کے اندر کیسے بیٹھتے تھے. رسول جو ہے اپنے لیے انفرادیت کے قائل نہیں تھے کہ میں کچھ ہوں. یہ اخلاق رسول تھا. رسول خدا جس جگہ بیٹھتے تھے، اگر کوئی نیا آدمی آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو ایسا ہو گئے ہیں کہ مثلا ہر کوئی جو ہے وہ اپنے لیے خاص اس کا قائل ہوتا ہے پوزیشن کا. لیکن رسول کا اخلاق کیا ہے؟ یعنی اگر مجھے وہ پروٹوکول نہ ملے تو میں ناراض ہو جاؤں. لیکن رسول خدا کا کیا ہے؟ رسول خدا کی کوئی بیٹھنے کی جگہ مخصوص نہیں تھی. محفل کے اندر جہاں جگہ ملتی تھی بیٹھتے تھے. رسول خدا جو ہے وہ نارمل انداز میں بیٹھتے تھے، بالکل دو زانو ہو کر. تو یہ سب سنت ہے رسول کی. رسول کی سنت یہ ہے کہ سلام کرتے تھے سب سے پہلے. رسول کی سنت رسول آپ گنیں، کسی ایک سنت کے اوپر رک جائیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس نے رسول کے اوپر سلام کرنے میں سبقت لی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ہے رسول کی سنت. میں رسول کا ماننے والا ہوں. میری زندگی کے اندر بھی اس سلام کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. 4 باتیں، 4 روایتیں اس سلام کی خصوصیت کے اندر آپ بیان کر دیں جو تشویق دلا رہی ہوں. سلام کرو گے بلند آواز سے فقر ختم ہو جائے گا. مثلا سلام کرو گے رزق میں اضافہ ہوگا. آپ کے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں سلام کرنے کے فائدے. تیسری چیز فرمائی کا والعیال بالقوت. ہر روز جو مجھے ایک چیز جو میرے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ گھر والوں کا نان نفقہ، قوت، ان کا کھانا پینا. کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. ہر روز جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رزق کے لیے کچھ کروں، بھاگ دوڑ کروں. یہ میری ذمہ داری ہے. یعنی بیوی کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ اس کی عیال میں سے بچوں کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے. تو باپ کی ذمہ داری کے اوپر آپ 2 جملے بولیں، آگے بڑھیں. والشیطان والنفس بالشہوہ. نفس جو ہے وہ مجھے برے کاموں کی طرف جو ہے وہ پکارتا ہے، طلب کرتا ہے. اب شیطان پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، نفس پہ بھی ہو سکتی ہے، شہوت پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ اپنا ایک پہلے سے ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے کس چیز کے اوپر بولنا ہے، اس کو بولیں اور آگے. والشیطان بالمعصیہ. ہر روز جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ایک جو اس کا سامنا ہوتا ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے، ابلیس سے ہوتا ہے. یعنی جب سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اس وقت سے لے کر جب تک یہ بند نہیں ہو جاتی شیطان مسلسل حملے کرتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ شیطان کا مجھے گھیرے ہوئے. اب مجھے شیطان کے چنگل سے نکلنا ہے، شیطان سے بچنا ہے. وہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ وہ لے کے جاتا ہے گناہ کی طرف. اور آپ نے گناہ سے دوری کرنی ہے. آپ نے اپنے نفس کی نہیں سننی، اپنی فطرت کی سننی ہے. فطرت آپ کو لے کر جاتی ہے خدا کی طرف اور نفس لے کر جا رہا ہوتا ہے معصیت کی طرف، گناہ کی طرف. چھٹی چیز جو امام نے فرمائی کا والحافظان بصدق العمل. پروردگار کی طرف سے 2 فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کے میرے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیدھے ہاتھ پہ، ایک سیدھے کندھے پہ، ایک الٹے کاندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں اور ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں. والملک الموت بالروح. روزانہ ملک الموت جو ہے وہ میں اس کا سامنا کرتا ہوں. کسی بھی وقت آ سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ. تو امام فرماتے ہیں ملک الموت بالروح والقبر بالجسد. اور قبر جو ہے وہ کس کو پکارتی ہے؟ جسد کو. جب روح نکل گئی تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ 8 چیزیں ہیں. فانا بین حاذیل خصال مطلوب. میں ان کے درمیان میں پھنسا ہوں. یعنی جب ہم صبح اٹھتے ہیں پروردگار کی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں، رسول کی سنت کی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں، ہمارے گھر والوں کی نسبت سے ہماری ذمہ داریاں، نفس کی نسبت سے، شیطان کی نسبت سے، حافظان کی نسبت سے، ملک الموت کی نسبت سے، قبر کی نسبت سے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں. اور کیا ہے؟ ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے. یعنی جہاں بچنا ہے وہاں بچانا ہے اپنے آپ کو، جہاں پر ان کو عمل انجام دینا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے وہاں ذمہ داری پوری کرنی ہے.
اب یہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر امام نے 8 چیزیں بتائیں کہ یہ 8 چیزیں ہیں جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر آپ کو کرنا ہے، سیٹنگ آپ نے کرنی ہے. اس میں کہیں اخلاق رکھیں، کہیں احکام رکھیں، کہیں پر عقائد رکھیں. حب اہل بیت، روایت آئی من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ. جس کو پروردگار عالم رزق کے طور پر، اب یہ رزق ہم سمجھتے ہیں، ہم اردو زبان رزق کو سمجھتے ہیں کیونکہ رزق جو ہے ہمارے اپنی زبان کے اندر بولا جاتا ہے. سب کو پتہ ہے رزق کیا ہے. بچوں کو ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا رزق کو ضائع نہیں کرتے، اس نے بچپن سے سنا ہے رزق. اب یہاں پہ حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ رزق دیتا ہے تو اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے، لیکن اللہ کے رزق جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رزق کیا آتا ہے، وہی جو ہمارے دسترخوان پہ آتا ہے. تھوڑی سی اور ہم اپنے ذہن کو چلاتے ہیں کہ یہ پیسہ رزق ہے، اولاد رزق ہے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت رزق ہے. من رزقہ اللہ، جس کو اللہ رزق کے طور پر دے، کیا دے؟ حب الائمۃ من اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، اماموں کی محبت، جس کو رزق کے طور پر دے. اب یہ رزق ہے، رزق ہم سمجھتے ہیں لیکن رزق 2 طرح کا ہو سکتا ہے. اب آپ نے، یہ آپ کا کام ہے، رزق حلال رزق حرام. یہاں تو مانوی رزق کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ایک کلمہ مل گیا رزق کا، اور رزق جو ہے وہ کبھی انسان حلال طریقے سے کماتا ہے، کبھی حرام طریقے سے کماتا ہے. آپ نے تذکر دینا ہے، بس تذکر دیں اور اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں. حرام یعنی رزق کے بارے میں روایات جو بھی ہیں، آپ 1 روایت 2 روایت کہ فی حلالہا حساب فی حرامہا عقاب، کہ رزق ایسا بھی ہو آپ نے حساب کتاب دینا ہے. اگر حلال ہوگا تو آپ نے اس کا حساب دینا ہے، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. حرام ہوگا تو پھر عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے ایک حدیث پڑھی رزق کے اوپر، یا حلال رزق کے اوپر، یا حلال کے ساتھ مثال کے طور پہ رزق حلال حرام. اسی طرح سے اب آپ کی اپنی روایت موجود ہے جناب، جس کو پروردگار عالم رزق دے، کہا کہ کون سا رزق؟ وہ مادی رزق تھا جو دنیا میں آپ کما رہے تھے. ایک رزق ہے جو پروردگار خاص افراد کو دیتا ہے، وہ رزق ہے حب ائمہ معصومین، ائمہ معصومین کی محبت جس کو دے فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ. اس کو پروردگار عالم نے خیر دنیا بھی دے دی، خیر آخرت بھی دے دی. اور مطلب یہ واقعاً ایک عجیب رزق ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس دنیا کی خیر نہیں ہے تو اس نے سمجھا ہی نہیں کہ ہے کیا رزق، حقیقت کیا ہے. یہ جو نعمت ہے، یعنی خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، جس کے پاس محبت اہل بیت ہے وہ شک نہ کرے کوئی. فلا یشکن احد، کوئی شک نہ کرے کہ وہ جنت میں ہے، یعنی جنت میں جائے گا. وہ جس کے پاس محبت اہل بیت وہ جنتی ہے، جس کے پاس حسین ابن علی کی محبت ہے وہ جنتی ہے. اب یہاں پہ اب آپ کا کام ہے کہ اس محبت کو، یہاں تک تو ہو گئی، سامنے سننے والے نے بھی سن لیا، لیکن یہ کیونکہ محبت پروردگار عالم نے دی ہے تو اس محبت کی حفاظت کرنی ہے. یہاں پہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ یہاں پر ایک نقطہ لگائیں اور آگے بڑھیں. یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس کے پاس محبت ہے، اس کے پاس محبت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی محبت ہے، اس کے پاس اتنی محبت ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ معارف اہل بیت کو بیان کر دوں، اچھے انداز میں سمجھا دوں. محبت پروردگار نے دی ہے، رزق کے طور پر دی ہے، رزق جیسے آتا ہے ویسے چلا بھی جاتا ہے. بس محبت اگر مجھے دی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس محبت کی حفاظت کروں. اس محبت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس محبت کی حفاظت مثلاً تقوی کے ذریعے ہوگی. اس محبت کی حفاظت جو ہے وہ حلال و حرام کی رعایت کرنے سے ہوگی. تو آپ صرف یہاں پر آ کے، رزق آ گیا، اللہ نے دیا. رزق ایک نعمت ہے، نعمت جب آتی ہے، جس طرح آتی ہے نعمت اسی طرح چلی بھی آتی ہے. اگر نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے
پروردگار نعمت نہ صرف اس کی وہ نعمت باقی رہے گی بلکہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اگر تم نے شکر نہیں کیا، اس نعمت کی حفاظت نہیں کی، یہ جو محبت اہل بیت ہے تمہارے دل میں جو پروردگار نے تمہیں دی تھی، اس دنیا میں جب آئے اس وقت سے تمہارے پاس تھی، تم بڑے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے اس وقت بھی یہ نعمت تمہارے ساتھ ہو. ہاں اگر یہ نعمت چلی گئی تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ وہ اس محبت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا گیا. لیکن اگر یہ محبت جو ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی نکل گئی، نعمت ہے نا، میں نے اس محبت کی حفاظت نہیں کی، اس دل کی حفاظت نہیں کی جس دل کے اندر اہل بیت تھے، اس دل کے اندر ان لوگوں کو بسا لیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تھے، ان کاموں کو کیا کہ جن کا اثر اس دل کے اوپر پڑا، نتیجہ کیا ہوا؟ محبت کم ہو گئی. ایسا نہیں، یہ باتیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو شیعہ گھرانوں میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو وہ مثلاً اس حالت میں گئے کہ وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر گئے، حتیٰ کسی اور مذہب پہ چلا گیا. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں مجھے محبت دے دی ہے تو محبت رہے گی. محبت دی تھی، حفاظت مجھے کرنی ہے، اگر میں نے اس کی حفاظت نہیں کی تو یہ محبت چلی جائے گی. تو یہاں پر اگر پروردگار مثلا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، جس کو رزق کے طور پر اللہ محبت اہل بیت دیتا ہے میرے، تو یہ یہاں پر آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے. کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ سوچے کہ بھائی جی محبت ہے میرے پاس، ختم. جنت میں جاؤ گے اگر یہ محبت کو لے کر تم قبر تک پہنچ گئے. اگر قبر سے پہلے یہ چلی گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اس محبت کی حفاظت کرنی ہے. اس محبت کی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جن سے میں ہر قسم کی برائی سے بچ سکوں. تقوی، پرہیزگاری، واجبات کی ادائیگی، محرمات سے دوری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس محبت کو باقی رکھیں گی. یہ آپ 5 منٹ 7 منٹ یہ بولیں، آگے حدیث فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، پروردگار عالم نے اس کو دنیا اور آخرت کی سب کی خیر دے دی. اب یہاں پہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں شبہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر کیا خیر دی، میں تو تنگ دستی کے اندر مرے جا رہا ہوں. دنیا میں اچھائی کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ خوب یہ ایک مسئلہ ہے، آپ کو یا تو اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ بھئی خیر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو اچھی ہے میرے لیے مجھے پتہ بھی ہو. قرآن مجید کہتا ہے نا کہ چہ بسا تم جو ہے بعض چیزوں سے کراہت کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اچھی ہے. بعض چیزوں کو تم چاہتے ہو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، پروردگار تمہیں نہیں دیتا. جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ چاقو مانگتا ہے تو آپ نہیں دیتے، دور رکھتے ہیں اس سے، ماچس اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب خیر دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں دنیا کے اندر ہر دنیاوی نعمت میرے پاس ہو، نہیں. اہل بیت کی محبت کا ہونا یہی خیر ہے. یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ خیر ہے. یہ جو آپ کے دل کے اندر دشمنان اہل بیت کی نسبت سے محبت نہیں پائی جاتی، ہمدردی نہیں پائی جاتی، یہ خیر ہے. اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے. اور یہ خیر آخرت کی خیر کا جو ہے وہ مقدمہ بنتی ہے. اس دنیا کے اندر یہ آپ کے پاس آ گئے، آخرت کے اندر آپ جو ہے وہ کامیاب ہیں. تو جو دنیا میں کامیاب ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے ہی ہے. یعنی اس اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے. ورنہ ممکن ہے کوئی کہ کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس اولاد ہے. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی حقیقت میں آخرت میں کامیاب ہونا ہے. تو مانوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو رسول فرما رہے ہیں دنیا کی خیر، دنیا کی خیر ہے. اہل بیت کی محبت سے بہتر خیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ وہ خیر ہے کہ جو آخرت کے اندر انسان کی زندگی کو بدل دے گی. یہ ہے
امام حسین کی محبت جو پروردگار عالم نے دی ہے. دیکھیں خاص یعنی روایت ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر، پروردگار عالم جس کو خیر دینا چاہتا ہے نا اس کے دل کے اندر محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. صلوات. تو ہمارے دل میں اگر محبت اہل بیت آئی ہے تو یہ پروردگار عالم کی خاص عنایت ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت اگر ہمارے دل میں آئی ہے تو یہ خاص عنایت ہے، دوسروں کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی پروردگار عالم نے دوسروں کو بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں خیر ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مزید دور ہو رہا ہے. وہ روایت ہے نا کہ جب انسان کوئی گناہ گار جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں تو پروردگار فرشتے سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی زبان سے کچھ نکلے اس کو دے دو، میں نہیں چاہتا. یعنی پروردگار اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اس سے پہلے کہ اس کی زبان پہ کچھ لفظ آئے اس کو دے دو، میں اس کی آواز بھی نہیں چاہتا. یہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جس کی نسبت خیر کرنا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر محبت امام حسین کو ڈالتا ہے، اور جس کی نسبت سو کرنا چاہتا ہے، برا کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو دو چیزوں کی نسبت پروردگار قذف فی قلبہ بغض الحسین، بغض الحسین اور بغض زیارت حسین. امام حسین سے بغض، امام حسین کی زیارت سے بغض. یعنی اگر کسی کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، اگر کوئی امام حسین کی زیارت سے کی نسبت سے بغض رکھتا ہے، یہ پروردگار عالم نے اس کو اس جگہ پہ یعنی اس کی اتنی پستی میں. تو آپ کے دلوں کے اندر اگر محبت ہے تو اس سے بڑی کوئی خیر ہے ہی نہیں. اگر اہل بیت کی محبت ہے تو وہاں رسول نے کہا کہ جس کو پروردگار نے رزق کے طور پر میرے ائمہ معصومین کی محبت دی ہے اس کو دنیا کی خیر، اس کے پاس آخرت کی بھی خیر. تو آپ خیر پر ہیں. فلا یشکن احد، کوئی اس کے بارے میں شک نہیں کرے کہ وہ جنت میں ہے. وہ جنت میں ابھی بھی جنت ہے. جہاں اہل بیت ہیں وہاں جنت ہے. یہ ہے جنت. جنت کیا ہے؟ وہاں جا کر بھی جو ہے وہ جنت کے اندر کوئی اہل بیت سے دور ہو تو اس جنت کے بارے میں اب کیا کہا جائے؟ جنت یعنی اہل بیت، جنت یعنی امام حسین. عاشور پہ جو شب عاشور کے جو واقعات ہیں ملتے ہیں نا، امام حسین نے کہا کہ بھائی وہ جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں، یا بعض لوگوں کو دکھایا، کہا کہ ہماری جنت یہ امام حسین کے پاؤں میں، یعنی حسین کے پاس جنت ہے، ہم کہیں اور کیسے چلے جائیں؟ امام حسین نے کہا چلے جاؤ، نہیں، جنت حسین ہے. محبت اہل بیت یہی جنت ہے. تو آپ جو ہے یہاں سے کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو وہاں پہ آپ نے اخلاقی تذکر بھی دے دیا، کہیں پہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا اس کو بیان کر دیا، کہیں کوئی فقہی مسئلہ ہے تو آپ اس کو وہاں پر بیان کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کریں گے یا مکمل موضوع آپ کا جو ہے وہ فقہ پہ ہوگا، عام نارمل مجالس کے اندر، گھروں کی مجالس کے اندر خاص طور پہ، وہ تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچ رکھنے والے، ہر کوئی جو ہے وہ بہرامند نہیں ہو پاتا. لیکن اگر آپ کی مجلس جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ اس کے اندر اس طرح کے دوسرے نکات بھی ہوں تو ہر انسان کچھ نہ کچھ اس سے لے کر اٹھے گا. کچھ اس کی اپنی پسندیدہ چیزیں ہوں گی اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے اس کے ذہن میں ڈال دی ہیں، وہ سوچے سمجھے غور و فکر کرے. تو یہ ہے، بس آپ نے جو بھی آیت ہو، جو بھی روایت ہو، اس کے اوپر اس طرح سے کام کریں کہ اس میں سے کوئی نقطہ مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو کسی اخلاقی یا کسی عقیدتی یا کسی فقہی مسئلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آپ اس میں جائیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں اور اپنی بات کو معارف اہل بیت کو، کہ یہ معارف اہل بیت سے باہر نہیں ہے. جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، یہ سب معارف اہل بیت ہیں، اخلاق اہل بیت. مجھے کوئی ارسطو کا اخلاق نہیں پہنچانا، مجھے امام سجاد کا اخلاق پہنچانا ہے، رسول کا اخلاق پہنچانا ہے. مجھے جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ امام صادق کی بتانی ہے. مجھے جو ہے عقائد، وہ عقائد بیان کرنا ہے جو ہمارے پاس ائمہ معصومین سے آئے، وہ بیان کرنا ہے. تو یہ بھی وہی احیاء امر اہل بیت ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ امر اہل بیت کا زندہ کرنا،
یعنی ہمارے بارے میں، ہمارے علوم کے بارے میں گفتگو کرنا، انہیں سیکھنا، انہیں سکھانا، اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو رحمت پروردگار کی دعا معصوم امام اس کے لیے کر رہے ہیں. 5ویں امام بھی کر رہے ہیں، 7ویں امام بھی کر رہے ہیں، 8ویں امام بھی کر رہے ہیں، 6ٹھے امام بھی کر رہے ہیں. تو انسان اگر یہ سوچے کہ جناب اگر مجھے دعا چاہیے امام علی کی، اگر دعا چاہیے امام باقر کی، اگر دعا چاہیے امام صادق کی، اگر دعا چاہیے امام رضا کی، تو میں اسی نہج کے اوپر، اسی راستے کے اوپر چلوں اور یہ کام کروں، اہل بیت کے معارف بیان کروں. مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تھکانے کی کہ میں اپنے پاس سے کوئی ادھر ادھر سے لوگوں کی باتوں کو جمع کر کے پہنچاؤں. سب سے بہترین راستہ قرآن اور اہل بیت، قرآن کے ساتھ اہل بیت کی روایت اور ان کے جو سیرت ہے، ان کی جو واقعات ہیں، ان کو ضمیمہ کریں، ان کو بیان کریں. اس سے بہتر مجلس کوئی ہو نہیں سکتی. اور یہ وہ مجلس ہے جو ائمہ معصومین کی پسندیدہ مجلس ہے. اگر کوئی کہے کہ پسندیدہ مجلس، تو یہ پسندیدہ مجلس ہے جس میں ابتدا سے انتہا تک قرآن ہو یا اہل بیت ہو. باقی ادھر ادھر کی مجلس کوئی بھی ہو تو وہ مجلس تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کی پسندیدہ مجلس ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہرحال ہے، تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کیا. کوشش کریں انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں. صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے دل میں، تو ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو جیسے امید بھی نہیں دلانی چاہیے کہ لوگ بس اسی بات پہ خوش ہو جائیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عمل بھی کرنا چاہیے. یہی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے محبت روایت پڑھ دی. اب آپ نے یہاں پر ایک، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پہ لوگ جو ہیں سوء استفادہ کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، ہاں محبت بڑی چیز ہے. جس کے پاس محبت ہے پروردگار نے اس کو سب کچھ دے دیا، جنت میں جائے گا، لیکن یہ محبت قبر تک تو جائے، قبر تک تو جائے. جنت میں جانے سے پہلے قبر میں جانا ہے. اگر قبر میں گیا اور محبت نہیں ہوئی تو قبر میں جانا چاہیے. بس قبر میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ عمل کرے گا، یہ عمل کرے گا. تو آپ نے اس کو ادھر سے اس کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ سب سے اہم چیز ہے، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نعمت تھی نا پروردگار کی، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرو تاکہ یہ تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری قبر میں جائے. کیونکہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں لیکن اس کی دوسری، اس کے سائڈ کی چیزیں ہم بیان نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر نیا بچہ ہے سننے والا تو یہی کہے گا یہی ہے، ہاں یہی ہے، حقیقت میں یہی ہے. لیکن اس کی آفتیں بھی تو ہیں نا، اس کو بچانا بھی تو ہے نا. نہیں بچائیں گے تو مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے. ایسے اور کسی کو کوئی جی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو خیر ہے وہ حسین کی محبت ہے. ہم بس آگے بڑھتے ہیں. حی علی خیر الامر، ولایت علی بھی خیر ہے. کیا خیر ہے؟ ولایت علی کی علی کا بالکل خیر ہے. تو مین چیز ہے. اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی؟ ولایت امیر المومنین. البتہ دیکھیں، کسی چیز کی بھی تفسیر کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے. یعنی جب میں کسی کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اور پھر ایک نتیجہ لے رہا ہوں، خطیب خطابت میں کرتا ہے. ادھر کہا کہ حی علی خیر العمل، ادھر اس نے کہا کہ علی کی ولایت جو ہے اس سے بڑھ کے خیر کیا ہوگی، بس علی کی ولایت کی طرف آ جاؤ. تو یہ جوڑنے سے پہلے انسان اس کے جو لوازمات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو کہ بھئی حی علی خیر العمل جو ہے وہ کہاں پہ کہہ رہا تھا، اس کو اس نے نتیجہ کہاں پہ لیا ہے. ادھر بلایا جا رہا تھا نماز کے لیے، ادھر اس نے بلایا ہے کہاں پہ، مجلس کے لیے مثال کے طور پہ. تو یہ سب چیزیں پہلے دیکھے کہ اس سے مراد کیا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس مستند روایت ہے، بھئی امام نے کہا کہ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل اذان کے اندر کہا جا رہا ہے. چوتھے امام نے اس کو باقاعدہ، چوتھے امام سے پہلے جو ہے یہ اذان کے اندر ترک ہو رہا تھا، امام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے. احیا
چوتھے امام نے جو مختلف کام کیے اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے. تو وہ کہاں پہ تھا؟ وہ اذان کے اندر تھا. نماز کی طرف آؤ. وہ اور بات کہ نماز جو ہے وہ علی کی ولایت یا علی کی محبت کے بغیر نماز جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی قابل قبول نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا کہ اس کلمے سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہو بجائے مسجد سے مثلا کسی اور طرف. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خیر ہے، یہ فلاح ہے، انہی کے اندر ہے سب کچھ. لیکن وہی علی جو ہے وہ نماز پڑھنے بھی تو جاتا ہے. تو جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کے لوازمات، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا جو بھی کسی کے ذہن میں کوئی شبہ آ سکتا ہے تو اس کی طرف خطیب کو پہلے متوجہ ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں یہ بولوں گا تو سامنے والا اس سے کیا سمجھنے والا ہے. اگر اس نے ادھر ادھر کا سمجھا تو اس کو پہلے ہی مرحلے میں وہ کلیئر کر دے کہ بھائی یہ ہے، تاکہ ایسا نہ ہو وہ یہاں سے میری مجلس سے ایک اپنے ذہن کے اندر ایک شبہ لے کر چلا جائے اور پھر وہ اس کے اوپر ساری زندگی جو ہے وہ عمل کرتا رہے اور ایک مثلا غلط راستے پر نکل جائے. جی جی وہ کیا ہے؟ جی جی اس میں نہیں تو پروردگار کا حکم ہے، تعبد ہے، معصومین نے کہا ہے. ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں. ہاں وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں حسن ظن اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا. جی محمد حسین دیکھیے، اگر کوئی روایت ہے تو بے شک بہت اچھا ہے. خیر جو ہے وہ اس کے اندر میں نے دیکھی تھی. تو اگر آپ کے پاس روایت ہے، میں نے یہی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ اس کو بیان کریں، لیکن دلیل جو ہے وہ ایسی ہو کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے. کسی نے کہہ دیا یا کسی نے اپنے پاس سے اپنے سینے سے نکال کے کتاب لکھ دی اور میں نے وہ پڑھ لی، نہیں. کوئی مستند عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کے نیچے اس نے ریفرنس دیا ہے. ریفرنس جو ہے مثلا کوئی ایک معتبر کتاب کا ہے، آپ اس ریفرنس کے ساتھ کہ جی فلاں صاحب نے فلاں کتاب میں لکھا ہے اور یا فلاں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اس کی بات آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے. لیکن اگر میں بغیر کسی ریفرنس کے کوئی بات چھوڑ دوں اس کے اندر محفل میں مجلس میں کچھ کہہ دوں تو اس کا نتیجہ ممکن ہے غلط نکل آئے، خراب نکل آئے، تو اس کی ذمہ داری بھی پھر میری ہے. لیکن اگر میں نے ایک روایت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میں نے جو ہے کوئی روایت نقل کی ہے تو وہ کتاب تھی، کتاب موجود تھی، میں نے فلاں جگہ سے پڑھی تھی، اس کے ساتھ ہی مقدمہ. ٹھیک ہے. مجلس کے لیے بک کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری مجلس کے لیے. جتنی بھی اسلامک بکس ہیں، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، قرآن، ان کی تفسیریں. بہرحال جو علماء، جو بڑے علماء ہیں، شہید دستغیب ہیں مثلا، ان کی کتابیں ہیں، اور مثلا شہید مطہری ہیں. اس طرح سے پاکستان اب تو ترجمہ بہت ہو گیا ہے مطلب کتابوں کا، تو آپ کے پاس ہے. لیکن آپ اگر چھوٹا دیکھیں تو مثلا نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر کلمات کثار ہیں، آپ ایک کلمہ لیں. اب سہولت یہ ہو گئی ہے ہمارے پاس کہ اس کو بہت ہی موضوعاتی کر دیا ہے، یعنی آپ کو فہرست جو ہے موضوع کے اعتبار سے مل جاتی ہے. آپ قرآن مجید کی ایک آیت لیں، مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے کوئی آیت لی جس کے اندر یہ محبت اہل بیت کا ذکر ہے، آپ نہج البلاغہ میں جائیں، نہج البلاغہ میں محبت اہل بیت کے بارے میں امیر المومنین نے کچھ کہا ہے، آپ کو 4 کلمات کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی صرف اسی کے اوپر 4 چیزیں مل جائیں گی. آپ صحیفہ سجادیہ میں جائیں، آپ کو وہاں پہ 4 چیزیں مل جائیں گی کہ امام سجاد نے اہل بیت کی محبت کے لیے یہ کہا ہے. اس کے بعد اگر آپ روایتوں کو دیکھیں تو بہت، تو آپ اگر وہاں سے ایک روایت، 2 روایتیں آپ نے اٹھا لی، لے لی، اور آپ نے تھوڑا سا ان میں غور و فکر کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. اس میں بھی صرف وہی چیز نہیں ہوگی، اس کے بھی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. جیسے ابھی ہم نے 1-2 روایتیں پڑھی تو اس کے اندر اس کے ساتھ مختلف چیزیں تھیں، تو آپ جب اس کے ساتھ قرآن کی ساتھ جو ہے ان روایتوں کو، ان کلمات کو رکھیں گے تو ایک بہترین چھوٹی سی اچھی سی مجلس، ایسی مجلس جو امام زمانہ کو پسند ہو، ایسی مجلس بن جائے گی. ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، کلام کلام خدا ہے، کلام کلام معصوم، تو اس سے بہتر مجلس نہیں ہو سکتی.
اس کے بعد مصائب میں بھی کوشش یہی کریں انسان کے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، اب تو مصائب کی کتابوں کے ترجمے ہو گئے بہت ساری، جو مصائب ہیں وہاں پر انہی مصائب کو انسان بیان کرے، اور اپنی یہ نہ دیکھے کہ سامنے پڑھنے والا مجھے، سامنے سننے والا مجھے واہ واہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، سننے والا 1 ہے یا 5 ہے، نہیں۔ اخلاص، خلوص جو ہے وہ سب سے بنیادی شرط ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھیں گے ممبر پہ تو پروردگار اس کو قبول بھی کرے گا، اس میں برکت بھی دے گا۔ اخلاص نہیں ہوگا تو ممکن ہے 4 طرف سے واہ واہ اور نعرے ہوں، لیکن اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ آپ کو کیا ملے گا بہت مشکل ہے کہنا۔ دنیا میں ممکن ہے یہ واہ واہ ہو، آخرت میں خالی ہاتھ ہو۔ جس کی واہ واہ کے لیے تم نے پڑھا تھا اس نے تو دے دی۔ اگر واہ واہ امام زمانہ کی لینی ہے، امام علی کی لینی ہے، شہزادی کونین کی لینی ہے، تو پھر ان کے لیے پڑھیں۔ ان کے لیے پڑھنا ہے تو پھر جیسا وہ چاہتے ہیں، جو ان کا جس طرح سے وہ پسند کرتے ہیں ویسا ہو۔ یہ مولانا صاحب جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ 2 بندے جب بیٹھ کے ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ ان کی جیسے ہوتے ہیں، تو جیسے اب ہم اکیلے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جس سے ہم ذکر کریں، تو آیا کہ ہمارا دل چاہ رہے تو ہم ان کی فضیلت اگر لکھنا شروع کرتے ہیں اس میں بھی وہی نہیں، وہ تو آپ خالی دہرائیں گے تو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ وہ اصل میں وہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب تم آپس میں مل کے بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو اگر آپ جو اہل بیت کا ذکر خود بھی آپ 9 مرثیہ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ لکھیں گے تو بھی اس کا ثواب ملے گا، اہل بیت کا نام بھی لکھیں گے، امیر المومنین کا نام بھی لکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ جو چیز تھی وہ تھی کہ وہ مجلس سے متعلق تھی کہ آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو اگر میں گفتگو ادھر ادھر کی کروں تو پھر وہ دعا جو ہے وہ جو ائمہ معصومین دے رہے تھے وہ پھر وہ دعا شاید مجھے نہ ملے۔ 1 گھنٹہ میں مجلس تو پڑھ جاؤں گا، نام تو اس کا ہوگا مجلس، لیکن جو اہل بیت نے کہا احیاء امر اہل بیت وہ نہیں ہوا تو پھر وہ 50 منٹ 40 منٹ ہوا میں چلے گئے۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نیچرل بلاغہ میں کلمات نثار میں مولانا کائنات نے اشارہ کیا ہے کہ 2 طرح کا رزق ہے، ایک رزق کے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں اور ایک رزق ہمارے پیچھے آتا ہے، تو ہم لوگ کون سا رزق تلاش کر رہے ہیں، مطلب کون سا ہم رزق تلاش کر رہے ہیں، مادی یا پھر نہیں، دونوں کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں رزق آپ نے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کی سنت یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے گھر میں بیٹھ جاؤں سب کچھ میرے پاس آ جائے، نہیں، مجھے صبح نکلنا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ رزق اس کو بھی تلاش کرنا ہے، وہ جتنا مقدر میں لکھا ہے پروردگار دے گا، لیکن حرکت کرنی پڑے گی، چلنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور بس وہ خدا ہی مجھے دیتا رہے، نہیں، خدا کی سنتوں کے خلاف ہے۔ انبیاء کی کسی نبی کے لیے ایسا نہیں ہوا، حضرت مریم کے لیے چند دن کے لیے ہوا، اہل بیت کے گھر پہ آیا، لیکن روٹین یہ نہیں ہے، روٹین یہی ہے، امیر المومنین جو ہے روز گھر سے نکلتے تھے، روز شام کو دنیا کا رزق جو ہے وہ لے کر آتے تھے، ان کا مانوی رزق کیا تھا وہ تو کوئی وہی نہیں، تو یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے، اس کو جو پروردگار نے دیا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے، اور دنیا کے رزق کو بالآخر حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ہم سمجھیں کہ بس ہم وہ مانوی رزق نہیں، ائمہ معصومین یا انبیاء کے پاس تھا نا مانوی رزق، لیکن وہ سارے کے سارے، کوئی بکریاں چلا رہا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کرتے تھے۔ جی دعا کرتے ہم گئے تازہ نہیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایسے کیا دعا ہونی چاہیے، کیا دعا ہونی چاہیے؟ آپ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ خود میں بیٹھنے سے پہلے جو کرسی ہو ہاتھ لگا کے کوئی دعا پڑھتے ہیں، کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی اللہ سے مدد مانگتا ہے، ایک احترام ہے، ظاہر احترام ہے۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں،
بالآخر اب جا رہا ہے ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، تو حد اقل پروردگار کی طرف توجہ کرے، پروردگار، یا بیوی کی طرف متوجہ ہو، بیوی میں جا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جا رہی ہوں، تو میری زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے، وہ نکلے جو آپ کی پسندیدہ ہو۔ دعا کیا ہوگی؟ دعا کیا ہوگی؟ ہاں جی، بیٹھ جائے، کوئی ایپ نہیں، کوئی بھی دعا کر کے بیٹھ جائے، دعا کے بغیر بھی بیٹھیں گے تو بھی بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہ ہم عزاداری کرتے ہیں اپنے پھر جو ہمارے واجبات ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں، اپنی یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے رب ناراض ہو، اس کے باوجود بھی بعض ایسے ہوتے ہیں دل گھبراتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کیوں؟ ایک ڈر اور خوف سا نہیں، کہنے کے بعد یا کہنے سے پہلے؟ نہیں، مطلب جو ہم ادائیگی کر رہے ہیں صبح سے شام تک، ہم خدا کی بھی واجبات ہیں وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی عزاداری بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ایک طرح سے پتہ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، انسان اور احتیاط کرے گا۔ مقصد یہ کہ کوئی وہ نہیں ہے، پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، لیکن جب انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے تو انسان اور زیادہ احتیاط کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ ہے۔ بہرحال یہ جو جیسے ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اکثر علماء جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون والی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ یہ کیا ہے؟ بس یہ دعا ہے اسی طرح سے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہ یہ لکنت ختم ہو جائے اور سکون سے وہ ہو۔ تو یہ اطمینان بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ آپ کو جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے اوپر تو مطلب بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے ہوتا ہے یا کیسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اس میں اس کے بعد تو ایک خوف سا کہ اللہ کو قبول کر لے، بس یہ تو امید ہے نا، بس یہ تو اچھی چیز ہے کہ بھائی پروردگار میں نے اپنی ذمہ داری کر لی، تو قبول کر لینا۔ اور اس کو جب انسان میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے تو انسان اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو انشاءاللہ ترقی کے لیے یا اچھائی کی طرف جو ہے پازیٹیو مطلب ایک قدم ہے۔ کیا ہے اس میں؟ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو علوم اہل بیت سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔